طور پر ہمارے ذہنوں میں یہ بات رچی ہوئی ہے کہ جی بس ہم اللہ سے معافی مانگ لیں گے تو ہماری معافی ہو جائے گی، توبہ کر لیں گے، اللہ سے استغفار کر لیں گے، نمازیں معاف، روزے معاف، حج معاف، زکات معاف۔ حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ اس کی معافی کے لیے دو چیزیں ہیں۔ ہم اگر 40 سال کے ہوئے یا 30 سال کے ہوئے، ہمیں سمجھ آئی کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے، ہمارے اوپر نماز فرض ہے۔ 15 سال کی عمر میں انسان پر نماز فرض ہوتی ہے، تو 15 سال سے اپنی عمر کا حساب لگا دیں۔ 40 سالہ کہ 25 سال بنتے ہیں میں نے نماز نہیں پڑھی، اب نماز شروع کی ہے، تو 25 سال کی نمازیں میرے اوپر قضا ہے۔ تو وہ 25 سال کی جتنی نمازیں بنتی ہیں، 1000 بنتی ہیں، 2000 بنتی ہیں، ہم اس کو پڑھیں گے تب ہم اللہ سے معافی مانگ کر اس کی معافی کر سکتے ہیں۔ اگر ہم ان کو نہیں پڑھیں گے، لاکھ اللہ سے معافی مانگتے رہیں، جب تک نماز کو قضا نہیں کریں گے معافی نہیں ملے گی۔ یعنی نماز قضا کرنا بھی ضروری ہے اور اس کو لیٹ کرنے کی اللہ سے معافی مانگنا بھی ضروری ہے۔ یہ الگ ہے کہ ایک وقت میں روزانہ 5 نمازیں قضا کر لیں یا ہر نماز کے بعد ایک نماز قضا کر لیں، قضا کرنی پڑے گی۔ عام طور پر اس مہینے میں ایک میسج چلتا ہے، پیغام چلتا ہے کہ جی جو آدمی اس مہینے کی آخری جمعۃ المبارک کو 4 رکعات اس طرح پڑھے گا کہ ہر رکعت میں فلاں فلاں سورت اتنے بار، تو اس کی ساری زندگی کی نمازیں قضا ہو جائیں گی۔ نیچے لکھا ہوتا ہے الحدیث، کہ یہ حدیث کے اندر آتا ہے۔ حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ 4 رکعت سے 4 رکعتوں کی تو بخشش ہونی ہے، 4 رکعت سے 1000 نمازوں کی بخشش نہیں ہونی۔ جتنی رکعتیں رہ گئی ہیں اتنی پڑھنی پڑیں گی، جتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں اتنی قضا کرنی پڑیں گی، پھر اللہ سے معافی مانگیں گے تو پھر وہ ہماری نمازیں ادا ہوں گی۔ اگر ہم سے روزے رہ گئے، روزوں کی قضا ہو گئی، تو جب تک ہم روزے اتنا نہیں رکھیں گے اس وقت تک ہمارے روزوں کی معافی ہمیں نہیں ملے گی۔ روزوں کی قضا کریں گے، قضا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگیں گے۔ ہمارے اوپر 10 سال کی زکوٰۃ فرض تھی، ہم نے اس سال زکوٰۃ دینی شروع کر دی، تو پچھلے 10 سالوں کی بھی زکوٰۃ دیں گے، تب ہمیں چھٹکارا ملے گا۔ ہمارے اوپر حج فرض ہے، اللہ سے معافی مانگتے رہیں، معاف نہیں ہوگا جب تک حج ادا نہیں کریں گے۔ تو یہ حقوق اللہ کی معافی تلافی کی شرط ہے اور وہ حقوق العباد کی معافی تلافی کی شرط ہے۔ تیسری بات کہ جو ہم سارا رمضان المبارک کے اندر اللہ کی عبادات اور فرائض اور حقوق ادا کرتے ہیں، ان فرائض اور حقوق کی ادائیگی کے بعد عید کی رات کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لیلۃ الجائزہ کہا کہ یہ انعام کی رات ہے، لیکن ہم اس کو شاپنگ میں گزار دیتے ہیں، گپ شپ میں گزار دیتے ہیں، بازاروں چوک چوراہوں میں گزار دیتے ہیں، ہوٹلوں میں گزار دیتے ہیں، کپڑا جوتی لینے میں گزار دیتے ہیں۔ وہ ایسا مزدور تو بے وقوف مزدور ہے جو سارا دن مزدوری کرے اور جب مزدوری لینے کا وقت آئے تو وہ چلا جائے۔ تو اس لیے اس رات کو بھی قیمتی سمجھیں، عبادت کریں۔ اور چوتھی بات حالات حاضرہ کے حساب سے آج کل آپ نے دیکھا ہوگا ہماری سیاسی رساکشی اتنی عروج پر پہنچ چکی ہے کہ ہمیں اللہ کے گھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے در کا بھی خیال نہیں رہا۔ وہاں مسجد نبوی میں اگر کوئی بندہ جاتا ہے، بیت اللہ شریف میں اگر کوئی جاتا ہے تو اپنے گناہوں کی معافی کے لیے جاتا ہے، اللہ کے حضور سجود ہونے کے لیے، آنسو بہانے کے لیے جاتا ہے، اپنی عاجزی کے اظہار کے لیے جاتا ہے۔ وہاں جا کر ہلڑ بازی کرنا، نعرے بازی کرنا اور اس کو فخریہ طور پر بیان کرنا، میں کہتا ہوں کہ یہ ایسی بات ہے کہ شاید اس سے ایمان نہ چلا جائے۔
آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو آداب رسول بیان کیے گئے ہیں قرآن مجید میں، اور آج بھی روضہ رسول اللہ کے اوپر یہ آیت لکھی ہوئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو جب نبی کے در اور گھر پہ آؤ تو اپنی آواز کو آہستہ کرو، صلاۃ السلام بھی بلند آواز سے نہیں پڑھنا۔ اگر تم نے اپنی آواز اونچی کی تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال ختم ہو جائیں گے، تمہارا یہ نبی کے در پر آنا، عمرہ، سب کچھ ضائع ہو جائے گا۔ اس کے بعد بھی ہمارے لیے کیا بچتا ہے جب قرآن کی آیت میں واضح موجود ہو رہا ہے؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھی ہوئی تھی اپنے حجرے میں جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہیں، میخ کے دیوار کے اندر مارنے کی آواز آئی۔ اما عائشہ نے پیغام بھجوایا کہ آواز نہیں آنی چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو رہی۔ بی بی فاطمہ الزہرا سیدنا علی کا گھر ساتھ تھا، آپ نے مستری کو بلوایا کہ دروازہ خراب ہے، اس کو بنانا ہے۔ آپ کہیں چلے گئے، واپس آ گئے تو مستری وہیں بنا رہا تھا اور اس کے شور کی آواز آ رہی تھی۔ آپ نے مستری کو وہاں سے اٹھایا کہ جاؤ، اتنی دور چلے جاؤ جہاں بیٹھ کر تم اس کو بناؤ، روضہ رسول اللہ پر آواز نہ آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، دو آدمی بیٹھے باتیں کر رہے تھے روضہ رسول اللہ کے سامنے۔ آپ نے ایک آدمی کو بھیجا، ان کو بلا لاؤ۔ پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہا جی طائف سے۔ آپ نے فرمایا اگر تم مدینہ کے باشندے ہوتے تو میں تمہیں کوڑے لگا۔ اتنی آداب رسول کے بعد بھی مسلمان یہ کہے کہ میں وہاں نعرے بازی کر کے اپنا ایمان بچا لوں گا، یا میں یہ کلمہ جہاد کر رہا ہوں۔ یہ بہت بڑے افسوس کی مقام ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ ان سیاستدانوں سے ہم اپنی نجات ہی کر لیں تو بہتر ہے۔ اس کے پیچھے ہم اپنا ایمان ضائع کر رہے ہیں، ان کے پیچھے ہم اپنی جھوٹ سچ کی کوئی پرواہ نہیں کر رہے۔ اللہ بھلا کرے ہماری افواج پاکستان کا، جنہوں نے ہر کڑے وقت میں اپنے ملک کی حفاظت کی، اپنے بچوں کو یتیم کرا کر ملک کی حفاظت کی، اپنی بیواؤں کو، گھر والیوں کو، اپنی ازواج کو بیوہ کر کے اپنے ملک کی حفاظت کی۔ 65ویں جنگ ہو یا کبھی زلزلہ اور آفات بلیہ یا آفات سماوی ہوں، کسی مشکل وقت نے سیاستدانوں نے ساتھ نہیں دیا، سیاستدانوں نے اپنے قوم کو تنہا چھوڑ دیا ہے۔ ہماری افواج پاکستان ہی ہیں جنہوں نے ہر مشکل وقت میں نہ اپنی جان کی پرواہ کی، نہ بیوی بچوں کی قربانی کی پرواہ کی، نہ عید کی پرواہ کی، نہ اپنے گھروں کی پرواہ کی، سب کچھ قربان کر کے اپنے وطن کی بھی حفاظت کی، اپنی قوم کی بھی حفاظت کی۔ اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مزید قوت نصیب فرمائے، اللہ ان کو مزید طاقت نصیب فرمائے۔ ہر دعا کے اندر افواج پاکستان کو اور اپنے سیکورٹی اداروں کو، ان کی وجہ سے آج دیکھیں اگر کچھ امن ہے تو ان سیاستدانوں کی وجہ سے نہیں ہے، اگر آج ہم سکون کے ساتھ رہ رہے ہیں تو ان سیاستدانوں کی وجہ سے نہیں ہے، حقیقتاً یہ صدقہ ہے تو افواج پاکستان کا صدقہ ہے۔ ان کی وجہ سے دشمن جو ہمارے بیرونی ہیں، ان کی وجہ سے بھی ہمارا وطن محفوظ ہے۔ جو اندرونی دشمن ہیں، افواج پاکستان کی وجہ سے ہمارا اندرون پاکستان بھی محفوظ ہے، ہماری مساجد و مدارس بھی محفوظ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ آپ سب حضرات سے گزارش ہے ان کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سنت